الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم دوستو، آج کی یہ ویڈیو دین اسلام کے بنیادی قاعدہ، دین اسلام کے بنیادی حکم تیمم کے بارے میں ہے۔ تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاح فقہ میں، دین اسلام کی روح سے تیمم کہتے ہیں کہ مٹی یا اس کی جنس کی کسی اور چیز سے، مٹی کی جنس، زمین کی جنس کی کسی بھی چیز سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکتا ہو، غسل نہ کر سکتا ہو، ایسی حالت ہو گئی ہو کہ وضو اور غسل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مٹی کی جنس پر اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لے۔ مٹی کی جنس سے، مٹی کی جنس پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لے، تو یہ عمل کرنا تیمم کہلاتا ہے، اور یہ عمل وضو اور غسل کا نائب ہے۔ تو یہ آج انشاءاللہ عز و جل تیمم کے بارے میں سنیں گے۔ تیمم حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی برکات کے جو حضور علیہ السلام کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو نصیب نہ ہوئی، یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ خاص طور پر اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اور دیکھ لے، یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ جو بندہ وضو نہ کر سکتا ہو، پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو، نہا ہی نہ سکتا ہو، اور طہارت حاصل کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، نماز جنازہ ادا کرنی ہے، عید کا ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بندہ تیمم کر لے تو گویا کہ اس نے وضو کر لیا، گویا کہ اس نے غسل کر لیا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر تحفہ عطا فرمایا۔ تو آئیے تیمم کے بارے میں سنتے ہیں کہ تیمم کیا ہے، اور تیمم کب کب کرنا جائز ہے، اور طریقہ تیمم کیا ہے۔ سب سے پہلے تیمم دو صورتوں میں کرنا جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندے کے جسم کی حالت ایسی ہو، جسمانی طور پر، طبعی طور پر جسم کی حالت ایسی ہو کہ اس پر پانی کا استعمال ناگزیر ہو، ایسی حالت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں کہ جس سے وضو یا غسل کر سکے، پانی کی غیر موجودگی میں، یا پھر بندے کی حالت اس طور کی ہو کہ وہ پانی استعمال کرنے کے قابل نہ رہا، تو اب یہ شخص جو ہے تیمم کرے، تو اس کو یہ تیمم کر لینا، یہ عمل کر لینا، یہ با وضو کر دیتا ہے اور با غسل کر دیتا ہے۔ یہ دو یعنی اصول ہیں۔ اس کی پھر کئی صورتیں ہیں، علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صاحب قانون شریعت نے 8 مقامات ایسے لکھے ہیں کہ جہاں پر تیمم کیا جا سکتا ہے، وضو کی جگہ بھی اور غسل کی جگہ بھی۔ بہرحال اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے اس ویڈیو میں، وہ بھی انشاءاللہ اس کی جو صورتیں ہیں آج کل کے لحاظ سے، جو یعنی واقعات، جن واقعات کی بنیاد پر بندہ
وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے علاوہ دوسری ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ آج فقط ہم یہ کرتے ہیں کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تیمم جو ہے یہ ہے تیمم کے سب سے پہلے جو تیمم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ کرنا ہے۔ کس بات کا ارادہ کرنا ہے؟ یعنی وضو کرنے یا غسل کرنے کی اگر بندے کو حاجت ہو تو وہ ارادہ کرے کہ میں پاکی حاصل کرتا ہوں، یا میں نماز اپنے اوپر جائز کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے عبادات مقصودہ کرنے کے لیے میں تیمم کرتا ہوں۔ تو یہ نیت پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین کی جنس سے جو اشیاء ہوتی ہیں، جیسے زمین ہے تو زمین ڈائریکٹلی زمین ہے، اب زمین کے اجزاء میں سے زمین کی جنس سے پتھر ہیں، ریت ہے، چونا ہے، ہڑتال ہے، سنگ مرمر کے پتھر ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء جو زمین سے بنتی ہے، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر دونوں ہاتھ مار کر نیت تیمم کیے ہوئے حالت میں دونوں ہاتھوں کو مار کر چہرے کا تیمم، چہرے کا مسح کریں گے۔ تو یہ چہرے کا مسح کرنا یہ دوسرا فرض ہے، یعنی زمین پر ہاتھوں کو ماریں گے اور پھر ان ہاتھوں کا پورے چہرے پر اس طرح پھیر دیں گے کہ جس طرح ہاتھ پھیرنے میں چہرے کا کوئی ایک نوک، بال کی نوک برابر جگہ مسح کرنے سے رہ نہ جائے۔ تو یہ چہرے کا مسح کرنا ہوا۔ اور اس کا جو ہے تیسرا فرض یہ ہے کہ دوبارہ دونوں ہاتھ زمین کی جنس کی کسی بھی چیز پر مار کر اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں کونیوں سمیت، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا پورا کونیوں سمیت مسح کر لیا جائے۔ تو یہ تیمم ہے۔ اور اس طرح اگر بندہ کر لے، اس نیت سے کر لے، تو بندہ با وضو اور با غسل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو غسل کی بھی حاجت ہوتی ہے اور وضو بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں دونوں یعنی وضو اور غسل دونوں کی نیت کریں گے۔ اور اگر غسل کیا ہوا ہو، یعنی غسل کرنے کی حاجت نہ ہو، فقط وضو کرنا ہے، تو صرف فقط وضو کی نیت کر لے گا۔ تو وضو کا تیمم ہو یا غسل کا تیمم ہو، وہ ایک ہی ہے، اس میں اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہے تیمم کا۔ اس طرح سے اگر بندہ کوئی شخص کر لیتا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور دیگر وہ کام کہ جو وضو اور غسل سے کیے جاتے ہیں وہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے ان بنیادی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔